آل سعود کی بادشاہت میں خود کو مسلم دنیا کا لیڈر کہلوانے والے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ 7 دہائیاں پرانی ہے، مگر پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ تب سے اب تک دونوں ممالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ریاض اور اسلام آباد کے رابطے گزشتہ 1.5 سال سے سرگرمی کا شکار ہیں۔ اب جب کہ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب کا دورہ ہو رہا ہے تو اسلام آباد کے سفارتی حلقے پر امید ہیں کہ عمران خان کی ریاض یاترا دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت دے پائے گی۔ پاکستان اگرچہ خود کو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا رہنما تصور کرتا ہے، مگر اس نے سعودیہ کا بطور مسلم دنیا کے قائد کی حیثیت سے بھی ہمیشہ احترام کیا ہے۔ پاکستان نے الگ اعلان سعودیہ کو مسلمانوں کا لیڈر، قائد اور 2 مقدس شہروں کا نگران تسلیم کیا ہے۔ Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر ہے، اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں، بہت اہم ہیں، بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ممالک کے تعلقات گزشتہ 1.5 سال سے تناؤ کا شکار ہیں۔ اسلام آباد اور ریاض کی موجودہ دوری کی کئی سیاسی، معاشی اور سفارتی وجوہات ہیں۔ گزشتہ سال سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا اور ان کی بھرپور آؤ بھگت کی گئی، یہاں تک کہ عمران خان سارے پروٹوکول سائٹ پر رکھتے ہوئے ان کی کار ڈرائیو کر کے وزیراعظم آفس تک لائے، مگر پھر اچانک شاہ محمود قریشی کا ایک بیان دونوں ممالک کے تعلقات پر بجلی بن کر گرا۔ پاکستان سعودی تعلقات میں موجودہ تناؤ کا آغاز بھی تب سے ہی ہوا۔ ہمارے ایک دوست کا ہم سے تقاضا تھا، آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان، تو پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ پڑنے کے لیے تیار ہے، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کو قائدانہ صلاحیت وہ رول پلے کریں جو مسلم امت آپ سے توقع کر رہے ہیں۔ اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ، ود اور وداؤٹ۔ سعودی دفتر خارجہ اگرچہ اس بیان پر خاموش رہا، مگر پاکستان میں ریاض کے سابق سفیر ڈاکٹر علی عواد کا ایک آرٹیکل عالمی میڈیا کی زینت بنا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے اہم ہیں کہ یہ ناکام ہو ہی نہیں سکتے، مگر اپنے آرٹیکل میں ڈاکٹر علی عواد نے اسلام آباد کے ساتھ کچھ شکوے بھی کیے۔ ان کے اس آرٹیکل کو سعودی عرب کا موقف ہی سمجھا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے بیان کے بعد آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دورے سے کچھ سرد مہری تو کم ہوئی، مگر سعودی عرب کی طرف سے فوری طور پر قرض کی واپسی کے مطالبے سے یہ محسوس ہوا کہ شاید ریاض پاکستانی آرمی چیف کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ پاکستان اور سعودیہ کی حالیہ دوری کو عالمی سطح پر رونما ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ایشیائی ممالک کے مابین بدلتا ہوا توازن بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ امریکہ اور چین ایشیائی ممالک میں اپنا توازن قائم کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ چین ایک بڑا معاہدہ کر چکا ہے، جس کے تحت چابہار بندرگاہ سی پیک کا حصہ بن جائے گی۔ سعودی عرب اس سارے عمل میں پاکستانی کردار کو مشکوک نظر سے دیکھتا ہے۔ ریاض کے خیال میں در حقیقت چین اسلامی دنیا میں سعودی عرب کا متبادل بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایران، ملائیشیا اور پاکستان جیسے ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سعودی اگرچہ چین سے براہ راست مقابلے پر تو نہیں آنا چاہتے، مگر پاکستان جیسے ممالک پر سفارتی دباؤ ریاض کا ایک حربہ ہے، اور یہی دباؤ دوری کی ایک وجہ بھی ہے۔ سیاسی معاملات پر پاکستان اور سعودی عرب کی درمیان ہم آہنگی کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے۔ بعض ماہرین پاک سعودیہ تعلقات میں موجودہ دوری کو پاکستان کی طرف سے کچھ معاملات کو OIC سے باہر طے کرنے کی کوششوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ہی اہم ستون رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے گزشتہ سال کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی۔ اسلام آباد کا خیال تھا کہ سعودی کھل کر پاکستان کی حمایت کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سعودی عرب سے پاکستان کی ناراضگی کا اظہار شاہ محمود قریشی کے بیان سے ہوا۔ گزشتہ سال ملائیشیا میں ہونے والے کوالالمپور اجلاس کو بھی سعودیہ نے اسلامی ممالک کی ایک نئی تنظیم کے لیے ممکنہ نقطہ آغاز کے طور پر دیکھا۔ اس اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ترکی سے قربت بھی سعودیہ کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اسلامی دنیا میں اردوان ایک ایسے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے سعودیہ کے قائدانہ کردار کو ہمیشہ سے ہی چیلنج کیا ہے۔ Saudi Arabia is the biggest country among the Gulf brothers and therefore will have the biggest role in resolving the crisis in the Gulf. As I have said repeatedly, the custodian of the two holy mosques
King Salman is the first name to have the means to resolve the crisis in the Gulf. حالیہ کچھ عرصے میں انڈیا بھی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک مرکزی نقطہ بن چکا ہے۔ اب تک اگرچہ سعودیہ دونوں ممالک میں بیلنس کرتا آیا ہے، مگر کشمیر کا حالیہ تنازع اس بیلنس کو خراب کر گیا ہے۔ 2001 میں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں انڈیا کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ یہ کسی بھی انڈین وزیر خارجہ کا سعودی عرب کا پہلا دورہ تھا۔ اس دورے میں جسونت سنگھ اقتصادی سفارتکاری کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان خصوصی تعلقات میں درار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے ہی سعودی عرب نے اس خطے کے معاملات کو صرف پاکستان کے زاویے سے دیکھنے کے بجائے ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یہیں سے انڈیا اور سعودیہ کے تعلقات کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی، جس میں پاکستان کے مفادات کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ انڈیا اور سعودیہ کی تجارت پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کے انڈیا اور پاکستان سے تعلقات الگ الگ کہانی سناتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں حالیہ عرصے میں تناؤ اگرچہ بڑھا ہے، مگر سفارتی ماہرین سعودی عرب کی ناراضگی کی جڑیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے دو اہم فیصلوں سے جوڑتے ہیں۔ ان میں پہلا سعودی قیادت میں یمن جانے والی اتحادی افواج کے حصے کے طور پر پاکستانی دستوں کو بھیجنے سے انکار تھا۔ دوسری وجہ پاکستان کے ایران سے مثبت اور مضبوط تر ہوتے تعلقات ہیں۔ یمن میں سعودی قیادت میں جاری جنگ عالمی انسانی بحران بن چکا ہے۔ کئی ملین یمنی باشندے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں بچے بھوک کے ہاتھوں جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ محض 5 برس قبل مارچ میں سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغی جنہیں ایران کی پشت پناہی حاصل ہے ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ جہاں UAE اور دیگر خلیجی ریاستوں نے سعودی اتحاد میں شمولیت اختیار کی، وہیں پاکستان نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ ریاض کے لیے نواز شریف حکومت کا یہ فیصلہ حیران کر دینے والا تھا۔ سعودی عرب اور UAE دونوں نے دبے الفاظ میں اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے لیے منفی معاشی اور سیاسی نتائج کا بھی حوالہ دیا تھا۔ یمن جنگ کو چھڑے ہوئے 6 برس ہو چکے ہیں اور اس کی شدت میں کمی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں جب سعودی عرب اس جنگ سے نکلنے کے لیے مصالحت کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا 6 برس قبل کیا گیا فیصلہ ٹھیک محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان اور ایران کا مابین بڑھتی ہوئی دوستی ریاض کی اسلام آباد سے مایوسی کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کبھی بھی غیر معمولی حد تک ایران کے قریب نہیں رہا، تاہم پاکستان میں زرداری حکومت ہو یا نواز شریف، حتیٰ کہ عمران خان نے بھی سعودی ماں پر ایران سے کوئی بڑی لڑائی مول نہیں لی۔ اس کے برعکس ایران نے کشمیر کے مسئلے پر سعودیہ سے زیادہ پاکستانی موقف کو سپورٹ کیا۔ ایران سے بہتر تعلقات پاکستان کی مجبوری ہیں، کیونکہ دونوں ممالک مشترکہ سرحد رکھتے ہیں اور پاکستان سے بڑی تعداد میں اہل تشیع افراد ایران میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے ہر سال جاتے ہیں۔ پاکستان ایرانی بجلی پر بھی انحصار کرتا ہے۔ افغانستان میں امریکی جنگ کے خاتمے پر بھی ایران پاکستانی موقف کے حامی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک ایک مستحکم افغانستان چاہتے ہیں اور ایسے قابل کو ترجیح دیتے ہیں جو تہران اور اسلام آباد دونوں کو مثبت نگاہ سے دیکھے۔ سب سے آخر میں یہ کہ پاکستان کے اگرچہ امریکہ سے پیچیدہ نوعیت کے تعلقات ہیں، تاہم یہ ایران امریکہ تعلقات سے نمایاں بہتر ہیں۔ اسی لیے ایران اپنے اور امریکہ کے بیچ ثالثی کے لیے بھی اسلام آباد کی جانب دیکھتا ہے، مگر سعودی سلطنت کے لیے یہ سب ناقابل قبول ہے۔ عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد سعودیہ کے متعدد دورے کر چکے ہیں، تو اس دورے سے اتنی امیدیں کیوں لگائی جائیں؟ سفارتی حلقے عمران خان کے موجودہ دورے کو عالمی سطح پر آنے والی سیاسی تبدیلیوں سے جوڑتے ہیں۔ امریکہ میں آنے والی سیاسی تبدیلیاں اور صدر جو بائیڈن کا رویہ سعودیہ کے لیے پریشان کن ہے، جبکہ خطے کی واحد سپر پاور چین اور ایران کی قربتیں بھی سعودیہ کو پریشان کر رہی ہیں۔ سفارتی ماہرین کا خیال ہے کہ عمران خان کے موجودہ دورہ سعودی عرب کے دوران انہیں گزشتہ 1.5 سال کے سفارتی تناؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سعودی ریاست ان کے سامنے زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے گی۔